مسلمانوں نے سب سے پہلے یورپ میں جو داخلہ کیا تو اسپین کے ذریعے، اندلس اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ اسلامی سلطنت کا مرکز تھا اس وقت۔ طارق بن زیاد کے ذریعے سے اندلس میں داخلہ ممکن ہوا۔ یہ کب کی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 80 سال بعد، یعنی 90 ہجری میں اندلس میں اسلامی فوجیں آ گئی تھیں، اور یورپ میں اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر تقریباً 750 سال تک اسلامی پرچم لہراتا رہا۔ اور اسپین اتنی ترقی کر چکا تھا، اتنی ترقی کہ مصر میں نے خود دیکھا ہے، لائبریری میں بعض یورپین کنٹریز کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ان کے خط ہیں، اسپین کے علماء کے نام پر انہوں نے خط لکھا ہے کہ آپ کے پاس جو علم و فن ہے وہ ہمارے بیٹوں کو سکھا دیں۔ تو اس وقت اسپین میں جو عرب علماء موجود تھے، ان کے پاس یورپ کے بادشاہ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے پڑھانے کے لیے، اور وہ آتے تھے اسلامی علوم پڑھ کر کے جاتے تھے۔ اسلامی علوم پڑھ کر کے جب واپس جاتے تھے تو یورپ میں لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے کہ یہ عرب والوں سے پڑھ کر کے آیا ہے، اسپین سے پڑھ کر کے آیا ہے۔ یہ ہمارا ایک شاہانہ سطوت کا نظام رہا، علم کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں۔ تاریخ پھر بدلتی چلی گئی، یورپ نے اتنے علوم حاصل کیے علماء سے، اسلامی علماء سے۔ آج بھی امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ پر، خاص طور پر بچوں کے بیماریوں کے متعلق جو بھی ڈاکٹریٹ کرتا ہے، اس کی سب سے پہلی کتاب بو علی سینا رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ آج بھی وہ کتاب القانون نام سے پڑھائی جاتی ہے، اگرچہ اس کا انگریزی ٹرانسلیٹ ہوا ہو، لیکن سب سے پہلے اس فن میں لکھی جانے والی کتاب اسپین کی تھی۔ علماء نے اس قدر ترقی کی تھی۔ بہت سارے معاملات پھر میں کبھی اس عنوان پر عرض کروں، لیکن اسپین کی یہ ترقی اچانک رک کیسے گئی؟ اسپین میں آج اگر آپ جائیں تو مسلمانوں کو وہاں پر علل اعلان نماز پڑھنے کی آج اجازت نہیں۔ جس ملک میں 700 سال ہم رہے، جگہ جگہ پر مسجدیں، مسجد قرطبہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، دنیا کی بہت بڑی عالی شان مسجد آج بھی ہے۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق اسپین میں 500 مسجدیں آج چرچ بنی ہوئی ہیں، وہاں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ کچھ مسجدیں تو گھوڑوں کے استبل بنائے گئے۔ آج یورپ میں وہ ملک باقی ہے جہاں ہماری ثقافت، ہماری تاریخ 700 سال تک باقی رہی۔ کیا ہوا کیا تھا؟ ایک دور ایسا آیا کہ لوگ اپنے بچوں کو پھر اتنا ماڈرن کرتے چلے گئے، اتنا ماڈرن کہ پھر ان مسجدوں کے مصلی پر آنے والے باقی نہیں رہے۔ 700 سال میں یورپ سارا علم لے کر وہ ترقی کی طرف چل پڑا، اور پھر انہوں نے فیشن یہ دے دیا اپنا ماڈرن کلچر، ننگے پن کا رواج۔ اس لیے کہ ہمیشہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو آلہ اپناتے ہیں وہ بے حیائی کا ہے، اور یعنیت، ننگے پن کو وہ ہمارے اندر داخل کر کے آسانی سے جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہی اسپین میں ہوا، انہوں نے اوریانیت کو ایک فیشن دے دیا، ننگے پن کو پورے علاقوں میں مشہور کروایا۔ پھر مسلمان کیا تھے؟ وہ پہلے کے مسلمان نہیں تھے۔ طارق بن زیاد جو عرب سے کشتیاں لے کر کے جب یورپ کی طرف آئے تھے تو انہوں نے سمندر کے پاس پہنچ کر اپنی کشتیاں جلا دی تھیں کہ کوئی واپس جانے کا نام نہیں لے گا، یا تو پھر اسلام کا پرچم یہاں لہرائیں گے یا یہیں مر جائیں گے۔ وہ جذبہ لے کر کے وہ نکلے تھے، ویسے پھر باقی نہیں رہے۔ اس لیے کہ ہمارے پہلے کے بزرگوں نے جو سجا سجا کر کے ہمیں دیا تو لوگوں کو کھانے پینے کی عادت بن جاتی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہی معاملہ آج بھی چل رہا ہے۔ اسپین میں جو ہوا، 700 سال کے بعد ڈھیلے پڑ گئے، اخلاق میں کمی، اعمال میں کمی، بدکاریاں عروج پر آنے لگی، پھر لوگ اذانوں سے دور، نمازوں سے دور۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بدعملی بڑھتی چلی گئی، لوگ علماء اسلام نہیں بنا رہے تھے،
اب لوگ حافظ قرآن نہیں بنا رہے، جس کو دیکھو وہ الجبرا پڑھا ہے، جس کو دیکھو وہ قانون پڑھا ہے، اپنے بچے کو کوئی انجینئر بنائے۔ انہی تمام چیزوں میں جب ملک لگ گیا تھا تو دین کی حفاظت کے لیے جو علماء تھے وہ کم ہونے لگ گئے۔ علماء کہاں آسمان سے ٹپکتے ہیں؟ علماء کہاں زمین سے نکل کر کے آتے ہیں؟ کسی کی گود ہی سے تو آتے ہیں۔ جب اکثر لوگ اس بات کا یہ ارادہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں، مجھے میرے بیٹے کو قرآن کی طرف نہیں بڑھانا ہے، نہ حدیث کی طرف، پھر تمہارے دین پر ایسی سختی آ جائے گی کہ کیسے حفاظت کرے، کون حفاظت کرے؟ آج ایک مثال میں دوں، ہندوستان اگر اعلان کر دے کہ اب فوجی ہم نہیں بنائیں گے کسی کو، اس لیے کہ فوجیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سپاہی بیچارے بارڈر پر دن رات کھڑے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، اتنی بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، لہذا آپ سے فوجی نہیں بنایا جائے گا، اعلان کر دے۔ پھر 5 سال کے بعد دیکھیں ہر ملک ٹوٹ پڑے گا ہندوستان پر۔ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ ایک نظام ہے ہر ملک کا، ہم ڈیفنس کے لیے فوجی بناتے ہیں، اگرچہ اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے، لیکن وہ ملک کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ کئی ملک ایسے ہیں، مصر میں نے قانون دیکھا ہے، جو بھی لڑکا کالج پڑھے گا 2 سال اسے فوجی ٹریننگ میں رہنا ہی ہے، کمپلسری۔ اسرائیل میں تو آج ایسا قانون ہے کہ وہاں لڑکیوں کو بھی 4 سال فوجی ٹریننگ میں رہنا ضروری ہے۔ وہ کسی بارڈر پر یا کسی مشن پر لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی جب تک وہ فوجی بن کر کے نہیں آئیں گے انہیں ملک کوئی بھی جاب نہیں دے گا، گورنمنٹ کی کوئی نوکری نہیں ملے گی۔ بہت سارے ملکوں میں یہ نظام ہے۔ کیوں یہ عدالت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تم بناؤ؟ کیونکہ یہ پورے ملک کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور جب ہم علماء اور حفاظ قرآن نہیں بنائیں گے، چند سالوں کے بعد دیکھو ہمارا پورا معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ علماء فوج کا کردار ادا کرتے ہیں، ختم ہو جائیں گے، پھر آپس میں لڑ مر کر کے سب لوگ اپنا دین تباہ کر جائیں گے۔ اسپین میں یہی ہوا، آخری وقت تھا کہ لوگ اپنی عیاشی میں مصروف، ایک چوراہے پر عیسائیوں نے ایک پاگل آدمی کو کھڑا کیا، وہ حضور کی شان میں گالیاں دے رہا تھا، برے بھلے جملے کہہ رہا تھا دن بھر۔ تو لوگ وہاں سے گزرتے گئے، دیکھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گالیاں بکتا رہا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہے، چھوڑو، اس سے ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ اس کی طرف سے بے اعتنائی، لاپرواہی برتتے گئے۔ 2 دن گزرے کہ عیسائیوں نے اعلان کیا کہ اب اسپین میں مسلمان مر چکے ہیں، لہذا ان کو یہاں سے خارج کر دیا جائے۔ پھر وہ قتل و غارت انہوں نے کی، وہ حملے کیے کہ جگہ جگہ سے مسلمانوں کو وہاں اسپین سے نکالا گیا، اور کتنے ہزار نہیں بلکہ کئی لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، ساری مسجدوں پر قبضہ۔ چند سالوں کے بعد اسپین جو اندلس تھا وہ اسپین میں بدل گیا۔ آج وہاں اسلامی کسی بھی عبادت کو علل اعلان کرنا جرم کہا جاتا ہے۔